اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وبارک وسلم الحمدللہ کثیرا کثیرا۔ ہم آج سیرہ کا سیشن 6 چھٹا سیشن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب تک ہم نے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کے اور ابھی تک جو ہے وہ آنے تک کے جو ہے وہ حالات پڑھ رہے ہیں۔ آج جو ہے ہم خاص طور پر یہ جانیں گے کہ نبی علیہ السلام کے آنے تک ان کی نبوت سے پہلے تک کون کون لوگ تھے جن کے دل میں حق کی اور سچ کی جو ہے نا وہ رمق ابھی باقی تھی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام جس دور میں جس ٹائم لائن میں اللہ کی طرف سے دنیا میں تشریف لائے وہ پیریڈ جو تھا وہ کون سا تھا۔ سو نبی علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے وہ نہایت ہی جہالت کا ڈارک پیریڈ تھا، اور اس وقت جو تھی وہ دنیا کو معذرت چاہتی ہوں، میرا گلا کچھ خراب ہے، دنیا کو جو ہے وہ ہدایت کی روشنی کی اشد ضرورت تھی۔ آلدو اگرچہ کہ کہیں کہیں کسی سنگولر واحد انسان میں جو ہے وہ حق کی رمق باقی تھی، لیکن ایسے لوگ جو تھے وہ بہت گنے چنے تھے جن کے دل کو جو ہے جن کا دل حق کی طرف مائل تھا۔ ان میں سے چند مثالیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں۔ ان میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ زید بن فیل کا ہے۔ آپ نے ان کا نام پہلے سنا ہوگا، وہ جب ہم نے ابرہا کا ہاتھیوں کے ساتھ جو حملہ تھا ان میں پڑھا تھا کہ زید بن فیل جو تھے وہ عبد المطلب کے کئی دوست کسی دور میں تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس بات کے اوپر ریزسٹ کیا تھا کہ مکہ پہ حملہ کعبہ پہ حملہ نہ کیا جائے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا اس دوسرے تیسرے سیشن میں۔ یہ وہی زید بن فیل ہیں۔ یعنی زید بن فیل جو تھے ان کے اندر حق کی تلاش کی جو تھی نا وہ ایک رمق تھی، روشنی تھی، اور وہ اس کی تلاش میں مکہ سے باہر سفر پر نکلے۔ وہ تھے قریش میں سے۔ وہ پہلے یہودیوں کے پاس گئے، ان کے دین کے بارے میں جانا دریافت کیا، تو انہوں نے یہودیوں کا جو یہودیت تھی اس کو ترک کر دیا یا اس کو فالو نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ عیسائیت کی طرف گئے، انہوں نے عیسائیت کے بارے میں جاننا چاہا اور جانا اس کے بارے میں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دین بھی وہ دین نہیں ہے جس کی کہ ان کا دل گواہی دے۔ پھر آخر میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف رجوع کیا، جو کہ اور پھر وہ ہی واز دا اونلی پرسن جو اللہ کی عبادت اکیلے کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے اور دین ابراہیمی کے ٹرو پیروکار۔ زید بن فیل واحد وہ اس وقت مکہ میں آواز تھی جو کہ اندھیرے میں روشنی کا یا ایک دیے کا کام کرے تھی۔ اسما بنت ابو بکر کہتی ہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما کہتی ہیں کہ میں نے زید بن فیل کو دیکھا کہ وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لوگوں کو بتا رہے تھے، اپنے قریش کے لوگوں کو، کہ اے لوگوں تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو دین ابراہیمی پر منو ان جو ہے وہ عمل کر رہا ہے۔ اور کیونکہ قریش کے لوگ جو تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ٹرو فالوورز ہیں، ان کے پیروکار ہیں، لیکن زید بن فیل نے بیٹے آپ میں سے نا کسی کا مائک آن ہے جو کہ سمینا جی آپ کا مائک آن ہے، سوری فار انٹرپشن۔ تو انہوں نے اپنے قریش کے لوگوں سے مخاطب کر کے وہ کہتے تھے کہ تم میں سے کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو کہ دین ابراہیمی کا ٹرو فالوور ہو یا سچا پیروکار ہو، لیکن میں جو ہے وہ دین ابراہیمی کو ہی ماننے والا ہوں اور میں صحیح معنوں میں اس کو فالو کرنے والا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی عبادت کا بہترین طریقہ نہیں پتا کہ میں اللہ کی عبادت جو ہے وہ کیسے کروں۔ پھر زید بن فیل نے اللہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے اللہ اگر میں جانتا کہ آپ کی عبادت کا صحیح اور بہترین طریقہ کیا ہے تو میں ضرور کرتا۔ تو زید بن فیل کو یہ پتا تھا کہ اللہ ہے اور عبادت صرف اسی کی کرنی چاہیے، لیکن اس وقت تک کیونکہ شرک اتنا پھیل چکا تھا کہ انہیں طریقہ معلوم نہیں تھا۔ زید بن فیل کی طرح کے اور بھی ارد گرد کے لوگ ایسے تھے جو یہ جانتے تھے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور ان کا دل بھی جو تھا وہ حق پر تھا۔ ایسے لوگ آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں ہمیں جو ہے نا ویسے لوگ میں اس سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی۔ میں جورم وین ایک
इंग्लिश आदमी, उसका मैं इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसने कहा कि मैं एंटी इस्लाम बुक लिख रहा था और मैं पूरे जोरों शोर से इस बुक को लिखने में रिसर्च कर रहा था कि इस्लाम जो है वो ट्रू दीन है ही नहीं। तो उसने अपनी जर्नी बताते हुए कहा कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये चीज आती है कि नहीं, गॉड जो है ना वही ट्रूथ है, गॉड ही ट्रूथ है। तो उसने कहा कि मैंने गॉड से मुखातिब होकर कहा कि अगर आप हो तो मुझे ट्रूथ, मुझे हक जो है ना वो दिखाइए। एंड देन ही सेड, आप अगर जोरम वैन को यूट्यूब पे जाएंगे तो वो उसकी पूरा इंटरव्यू आप सुनेंगे। मतलब कहने का, मेरा बताने का ये मतलब है कि हर दौर में ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो दिल में हक की तलब और चाहत रखते हैं, और अल्लाह ताला उनको वो रास्ता, वो हक जो है वो दिखाते भी जरूर है। सो जैद बिन नुफैल जो थे वो, उनका दिल हक की तरफ माइल था, और इसकी मिसालें भी हमें मिलती हैं कि उन्होंने कभी भी जो एंटी इस्लाम रस्में थी वो कभी भी उनको पसंद नहीं करते थे, ना ही उनको उनमें वो हिस्सा लेते थे। जैसे कि इस्लाम से पहले सबसे हौलनाक तरीन जो रस्म थी ना, वो बेटियों को जिंदा दफन करनी। लिटरली मेरे जो है ना गूजबम्स आ जाती हैं बॉडी के, वो जब भी मैं वो एक बहुत ही नबी इस्लाम की बहुत ही हदीस, इतनी वो अम, दिल और रूह को चीर देने वाली है लिटरली, कि वो एक शख्स जो इस्लाम लेके आया और उसने नबी इस्लाम को बताया कि मैं, क्या मेरा ये भी गुनाह माफ हो जाएगा कि मेरी बेटी परवान चढ़ रही थी और वो मैं उसको लेके जा रहा था और मैं उसको दफन करने लगा तो उसने मेरे कपड़े के ऊपर मेरी मिट्टी आ गई, तो उसने मेरे कपड़े झाड़े मेरी बेटी ने। नबी इस्लाम ये सुन रहे थे और उनकी दाढ़ी मुबारक जो थी वो आंसुओं से भीग गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया, ऑल्दो कि मैं ये पूरी हदीस या पूरा वाक्य बयान नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है, तो आपने कहा कि मैंने ये सारा वाक्य इसलिए दोहराया है ताकि ये तुम लोग जान लो कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और ताकि ये कि जो तुम करते रहे हो वो दोबारा अपनी बेटियों के साथ ना करो। तो सबसे हौलनाक जो उनकी रस्म थी वो बेटियों को जिंदा दफन करने की। जैद बिन नुफैल कहते हैं कि जब मुझे कहीं पता चलता ना कि कोई अपनी बेटी को इस तरह दफन करने जा रही, क्योंकि रिवाज तो जो था वहां पर तो रस्म को फॉलो करते थे, तो ये उनके पास जाते और कहते कि अगर तुम अपनी बेटियों को जिंदा दफन करना चाहते हो तो ऐसा ना करो, बल्कि मुझे दे दो, मैं इनको पाल पोस के बड़ा करूंगा और अपने पास रखूंगा। अगर तुम चाहोगे कि ये बड़ी होके तुम्हारे पास आ जाए तो ठीक है, वरना मैं इनको अपने पास ही रखूंगा। तो ये एक बहुत ही डार्क एस्पेक्ट है अरब का, जहाँ की बेटियां जिंदा दरगोर होती थी। खैर इन्वर्टेड कॉमर्स में आज भी ये किसी न किसी तरह रस्म है, बट एनी हाउ ये हमारा टॉपिक नहीं है। और ये इस तरह का जहालत का जो अंधेरा था ना वो छाया था, तो जैद बिन फैल ने इस रस्म में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। देन जो जानवर बुतों के नाम पर ज़िबा किए जाते थे, जैद बिन फैल जो है उनसे बना हुआ कभी खाना नहीं पकाते। एक दफा नबी इस्लाम भी खाने में शरीक थे, तो वहां पर नबी इस्लाम को खाना पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाहिर है वो नहीं खाते थे, तो जब खाना जो है वो उनको फॉरवर्ड किया गया जैद बिन नुफैल को, तो उन्होंने ये बकायदा कहकर मना किया कि मैं वो खाना नहीं खाता जो बुतों के नाम पर जानवर ज़िबा करके बनाया गया हो। और वो अक्सर अपने लोगों से कहते थे कि ये जानवर जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, इन जानवरों के लिए चारा अल्लाह पैदा करता है, वो चारा जिस बारिश से पानी से बन पैदा होता है वो पानी अल्लाह ताला बरसाता है, और फिर तुम लोग ये जानवर पाल पोस कर किसी और के नाम पर ज़िबा करते हो। तो ये उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उन्होंने इन रस्मात में कभी हिस्सा नहीं लिया, ना ही वो रस्मात अदा की जो इस्लाम के मुखालिफ थी। जैद बिन नुफैल नबी इस्लाम की नबूवत से पहले ही वफात पा गए थे, क्योंकि ये काफ़ी बुजुर्ग थे। अलबत्ता उनके बेटे सईद बिन नुफैल नबी इस्लाम के सहाबा में से थे, और उनका नाम अशरा मुबशरा में था सईद बिन नुफैल का। सईद बिन नुफैल नबी इस्लाम की खिदमत में एक दफ़ा हाजिर हुए और उन्होंने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का ईमान कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप क़यामत के रोज पूरी उम्मत के तौर पे उठेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिल हक शनास था, वो अपने रब को जान गया था। क़यामत के रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज हर नबी जो है वो अपनी कौम के साथ आएंगे,
جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہوں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ. لیکن زید بن نفیل، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی نبی وہاں، یہ نبی علیہ السلام کی ظاہر نبوت سے پہلے وفات پا گئے تھے، تو کوئی نبی ان کے دور میں نہیں تھا، لہذا زید بن نفیل جو ہیں وہ تنہا پوری امت کے طور پر جو ہے وہ روز حشر جو ہے وہ اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے، اور یہ اللہ عز و جل کا ان کے لیے اعزاز ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والد جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے. دلوں میں جب حق کی شمع جل جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اکیلے ہیں یا پھر آپ اکیلے ہی پوری مت ہیں. تو زید بن نفیل قیامت کے روز جب اٹھائے جائیں گے تو وہ اپنے آپ میں پوری امت ہوں. مجھے اقبال کا ایک شعر بھی یاد آیا جو مجھے بڑا پسند ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے نہیں دیتے ہیں، جواب شکوہ ہے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اگلی مثال جو انہوں نے بیان کی وہ ورقہ بن نوفل کی ہے. ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ کے کزن تھے، اور وہ مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، اور وہ اللہ کے جو تھے وہ بلیور تھے، ان پر ان کا ایمان تھا. اور یہ وہ عیسائی تھے جو دل سے اللہ ہی کو اپنا رب مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے. ورقہ بن نوفل انہی میں سے تھے جو کہ انہی چند لوگوں میں سے تھے جن کے دل میں حق اور سچ کی شمع تھی، وہ روشن تھی. اور جب نبی علیہ السلام کو پہلی وحی ان پر نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ نبی علیہ السلام کو انہی کے پاس جو ہے وہ لے کر آئی تھی. ورقہ بن نوفل یہ بھی نبی علیہ السلام کے اسلام کے مطلب تبلیغ لانے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان تک تو اسلام پہنچا نہیں تو وہ شاید ہیل فائر میں ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے. یہ نبی علیہ السلام اپنا خواب بتا رہے ہیں، کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر وہ جہنم میں ہوتے تو سفید لباس میں نہ ہوتے. پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ورقہ بن نوفل کو میں نے جنت میں دو گارڈز کے ساتھ جو ہے دو فرشتوں کے ساتھ دیکھا ہے، تو وہ جنت میں تھے کیونکہ ان کا ایمان سچا تھا. اب جو اگلی ہم کہانی دیکھیں گے نا وہ ہے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک لمبی سٹوری ہے لیکن یہ حق کی تلاش میں اس قدر انسپائرنگ ہے. میں نے بہت بچپن میں پڑھی تھی لیکن بہت مختصر پڑھی تھی میں نے. یہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں ہم سب نے سن رکھا ہوگا، اور یہاں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ انہوں نے حق کی تلاش میں کہاں کہاں اور کس کس امتحان سے وہ گزر کر نبی علیہ السلام تک پہنچے. یہ کافی بزرگ ہو چکے ہوئے تھے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سلمان فارسی رضی اللہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے نبی اسلام تک آنے کی جو ہے نا وہ کہانی سنائی، آپ نے کیسے حق کو تلاش کیا. سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں اصفہان ایران میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا. میرے والد جو تھے وہ اس گاؤں کے ہیڈ تھے یعنی سردار تھے، اور میں مجوسی مذہب کا ماننے والا تھا، یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں مجوسی. یہ لوگ جو تھے وہ اچھائی اور برائی پر یقین رکھتے تھے، لیکن شرک جو تھا وہ ان میں بہت زیادہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. یہ آگ کی پوجا کرتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ جو تھے وہ اپنے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھ کر وہ یہ خود بتا رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ کو کہ میں جب اپنے لوگوں کو آگ کی پوجا کرتے دیکھتا تھا تو میرا دل بہت جلتا تھا. مجھے بڑا اس بات پر دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. خیر وہ کہتے ہیں کہ میں اسی ماحول میں پلا بڑا، تو جو ہے وہ مجھ پر بھی ایک دن ایسا ہے کہ مجھے بھی یہ ذمہ داری دے دی گئی، مجھے آگ جلانے کی ذمہ داری پر مامور کر دیا گیا، اور وہ آگ جلائی جاتی تھی اور اس آگ کو پھر بجھنے نہیں دیا جاتا تھا. یہ وہاں کا یعنی مجوسیوں کی یہ رسم تھی، آپ کہہ لیں کہ مذہبی فریضہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس کام کو بہت مقدس مانتے تھے. یہ ان کے لیے ایک بہت ہائی پوزیشن ہوتی تھی کہ کوئی آگ کو جلائے اور پھر اس کو بجھنے نہیں دے. سلمان فارسی پھر بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو تھے ان کا ظاہر ہے کاروبار بھی تھا، وہ ان کے کھیت بھی تھے، اور وہ ایک اپنے لیے خود اپنے لیے ایک نا عمارت بنوا رہے تھے کاروبار کے لیے یا کاروباری مقاصد کے لیے. تو
सलमान फारसी कहते हैं कि मेरे वालिद साहब मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी। यानी मैं इस कदर वो प्रोटेक्टिव थे मेरे बारे में। मुझे मेरे वालिद साहब जो है ना वो घर से बाहर ही नहीं जाने देते थे। तो एक दिन मुझे वालिद साहब ने कहा कि मैं आज काम के लिए नहीं जाऊंगा, तो तुम खेतों में जाके मेरे काम को जरा देख लेना। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि ए बेटे, तुम मुझे बेहद अजीज हो, देखो देर मत करना, जल्दी घर वापस आ जाना, वरना मैं तुम्हारे लिए जो है वो परेशान रहूंगा। सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने जाने का इरादा तो किया, लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं अपने ही घर में जो है वो गुलामों की तरह रह रहा था। एनीवे, तो मैं मुझे किसी तरह इजाजत मिली तो मैं चला गया। अब सलमान फारसी कहते हैं कि जब मैं घर से निकला तो रास्ते में एक चर्च जो वो पढ़ता था, मैं उस चर्च के अंदर गया। मैंने कुछ लोगों को वहां पर दुआ करते हुए सुना। अब वो कहते हैं कि मैं, क्योंकि मुझे घर से बाहर आने की इजाजत नहीं होती थी, तो मैं इस चर्च के ना तो लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता था, ना ही इस नए तरीके की इबादत और दुआ के बारे में बहुत कुछ जानता था। तो मुझे थोड़ा तजस्सुस हुआ, मैं चर्च के अंदर चला गया और उनके दुआ और इबादत करने के तरीके से जो है ना वो बड़ा मुतासिर हुआ। अब वो कहते हैं कि सूरज गुरूब होने वाला था और मैं अपने वालिद का काम करना, मैं किस काम के लिए निकला था मैं वो भूल गया। मैं चर्च में ही रहा शाम तक, और मेरे वालिद साहब इतने परेशान हुए कि उन्होंने मेरी तलाश के लिए लोगों को भेजा। यानी वो कहते हैं मैं घर गया तो मैंने सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने अपने वालिद को बताया कि मैं चर्च में गया था और मैंने ये सुना। तो उनके वालिद को और इस बात का थोड़ा सा वो उनको नाराजगी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ए मेरे बेटे, उनका दीन अच्छा नहीं है, हमारा मजहब जो है ना वो अच्छा है। तो सलमान फारसी ने अपने बाप के साथ आर्गुमेंट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, उनका दीन सही है। तो सलमान फारसी कहते हैं कि मेरे वालिद साहब जो है वो परेशान हुए और उन्होंने मेरे पैरों में जंजीरें डालकर मुझे घर में कैद कर दिया कि ये कहीं उस दीन का जो है वो पैरोकार ना बन जाए। फिर वो सलमान फारसी रजी अल्लाह कहते हैं कि मैंने जब चर्च में था तो मैंने लोगों से पूछा था कि तुम्हारा ये दीन कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है। तो कहते हैं उन्होंने मुझे बताया कि शाम और फिलिस्तीन के इलाके से है। तो वो कहते हैं कि मैंने किसी तरह खुद को जंजीरों से आज़ाद कराया और वहां से एक काफिला जो था वो शाम के लिए रवाना हो रहा था, तो मैं उसके साथ शामिल हो गया। तो कहते हैं मैं शाम पहुंचा और मैंने वहाँ के सबसे बड़े जो पढ़ा लिखा पादरी था उसके पास जाकर तो मैंने इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। अब कहते हैं कि ये पादरी में से ईसाइयत भी सीख रहा था, मतलब जो भी वो इल्म मुझे बता रहे थे मैं सीख रहा था। लेकिन मैंने इसके अंदर एक चीज ये देखी कि ये लोगों से खैरात और अतियात वसूल तो करता था लेकिन गुरबा पर उसको खर्च नहीं करता था, बल्कि जमा करता रहता था। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो कहते हैं कि वो पादरी जो था वो करीबुल मर्ग हो गया। तो लोगों ने उसकी, मतलब करीबुल मर्ग था, अब वो मर गया। तो लोगों ने उसकी आखिरी समाज जो थी वो करना चाही। तो सलमान फारसी ने बताया कि ये जिसको तुम इतना नेक समझ रहे हो, ये आदमी बिल्कुल भी नेक नहीं था। तो लोगों को उस बात का बड़ा गुस्सा है कि तुम कैसे कह सकते हो। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह कहते हैं कि मैंने उनको वो 7 संदूक दिखाया है जिसमें उसने सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था, जो लोग उसको दौलत देते थे उसने सारी अपने पास जमा कर रखी थी। तो लोगों को इस पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस पादरी की लाश को पत्थर मारे और उसको क्रूसीफाई किया। फिर उन्होंने उस पादरी की जगह जो है एक और दूसरा शख्स मुकर्रर किया। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह कहते हैं कि ये जो नया बिशप था ना, ये बड़ा नेक और बहुत अच्छा था और अल्लाह ताला की इबादत में भी बड़ा खालिस था। तो सलमान फारसी को ये शख्स जो है वो बहुत पसंद आया, लेकिन उम्र में ये भी काफी बूढ़ा था। और सलमान फारसी कहती हैं कि मैंने इनसे काफी इल्म सीखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका वक्त भी करीब आ गया और सलमान फारसी कहते हैं कि मुझे एहसास हो गया कि अब ये दुनिया से जाने वाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाने से पहले मुझे इल्म हासिल करने के लिए किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द करें जो आप ही जैसा सच्चा और दीनदार हो। तो उन्होंने कहा, उन बिशप ने आगे से जवाब दिया कि मेरे बेटे, मैं तो किसी और को नहीं जानता जो मेरी ही तरह दीन को फॉलो करता हो, सिवाय एक आदमी के जो कि मूसल में है। मूसल जो है ये इराक में एक जगह का नाम है। तो कहते हैं कि वो मेरी ही तरह दीन की पैरवी करता है, अगर तुम उसके पास चले जाओ तो तुम उससे खालिस दीन सीख सकते हो। सलमान फारसी ने
شام سے اب عراق جانے کا فیصلہ کیا، تو وہ کسی نہ کسی طرح کسی قافلے کے تھرو وہ موصل یعنی عراق پہنچ گئے، اس بشپ کے پاس، اس پادری کے پاس جس کے بارے میں انہوں نے اس کو بتایا تھا۔ اب انہوں نے اس کو جا کے جب ان کے پاس پہنچے تو سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو کیا میں آپ کے پاس رک سکتا ہوں علم سیکھنے کے لیے؟ تو انہوں نے، وہ بھی خیر کافی ضعیف تھے وہ پادری بھی، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم رکو، میرے پاس جو سیکھ سکتے ہو میں سکھا دوں۔ وہ اتنے ضعیف تھے کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ان کا بھی جو تھا نا وہ آخری وقت آ گیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو کہ آپ کے بعد مجھے علم سکھائے اور تعلیم دے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا سوائے ایک آدمی کے جو کہ نسیبین میں ہوتا ہے۔ نسیبین ترکی کا ایک علاقہ ہے جس کو آج کل ہم ترکیہ کہتے ہیں۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد میں ترکی چلا گیا۔ ترکی نسیبین سے وہ ہوتے ہوئے اموریا پہنچے، اموریا کے جو بڑے پادری تھے ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو ان بشپ نے، پادری نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم مطلب ساتھ رہو، علم سیکھو۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر کچھ عرصہ گزارا، اور میں پھر میں نے کاروبار بھی شروع کیا، کچھ میں نے بھیڑیں لیں، کچھ بکریاں پالیں، اور اس طرح میں نے اپنا روزگار جو تھا نا اس کا بھی میں نے اہتمام کیا، اور ساتھ ساتھ میں علم بھی پورے شوق سے سیکھتا رہا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب اس پادری کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے خود بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے بیٹے، میرا دنیا سے جانے کا جو ہے نا وہ وقت آ گیا ہے، اور میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو میرے بعد تمہیں سچا دین یا علم سکھائے، لیکن ایک نبی جو ہے وہ آنے والا ہے، ایک نبی کے آنے کا وقت قریب ہے جو ابراہیم کے دین پر ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا، جو صحرا سے دین الہی کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی، سبحان اللہ۔ اور وہ تحفہ قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی کا زمانہ پاؤ تو ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ یہ کچھ ہنٹس دے کے وہ پادری اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب سلمان فارسی جو تھے وہ ان کی جستجو جو تھی وہ اور زیادہ مطلب شدت آ گئی اس میں، وہ انتظار میں تھے، کھوج میں تھے کہ کوئی ایسا قافلہ ان کو ملے جو حجاز کی طرف جا رہا ہو اور وہ اس میں شامل ہو جائے۔ اب تک ٹل ناؤ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے دنیا سے ختم ہو چکے تھے۔ اب ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو دنیا کو اس جو خلا ہو گیا تھا، خلا ایک پیدا ہو گیا تھا سچے دین اور سچے اللہ تعالیٰ کے مذہب دین کا، اس کو پورا کرنے کا وقت جو تھا نا وہ اب آ گیا تھا۔ ایسا ہوا اللہ کا کرنا کہ سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب جو مدینے کا قبیلہ تھا، یہ اموریہ سے گزرا، تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میرے پاس جو کچھ بھی مال و متاع ہے، جو بھیڑے گائے بکری وہ سب تم لے لو، لیکن مجھے عرب کی سرزمین تک لے جاؤ۔ سلمان فارسی نے جو کچھ بھی جمع کیا تھا وہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہو گئے۔ قبیلے والے راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب جو قبیلے کے لوگ تھے وہ جب عرب کی سرزمین کے پاس پہنچے تو ان میں کچھ لالچی تاجر بھی تھے، انہوں نے سلمان فارسی کو دھوکہ دیا، بٹرے کیا، اور ان کو یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا ایز اے غلام۔ اب سلمان فارسی جو تھے وہ ایک غلام کی حیثیت سے ایک یہودی کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے، وہ بک گئے۔ جو یہودی تھا وہ مدینہ کا تو نہیں تھا لیکن مدینہ کے سے تھوڑی دور علاقے کا تھا۔ وہاں پر اس یہودی آقا کے پاس جو سلمان فارسی رضی اللہ کا مالک تھا، اس یہودی کا ایک کزن آیا جو بنو قریظہ سے تھا اور مدینے سے تھا۔ تو اس نے یہ سلمان فارسی کو اس کے پاس دیکھا، اپنے کزن کے پاس، اس نے کہا کہ اس کی مجھے ضرورت، تم اس کو میرے ہاتھوں بیچ دو۔ اب حضرت سلمان فارسی جو ہیں رضی اللہ، یہ ایک دوسرے یہودی بک کر ایک دوسرے یہودی کے پاس جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو حق تک ملانا ہوتا ہے، منزل تک، تو پھر وہ کڑیوں سے کڑیاں ایسے جوڑتے ہیں۔ اب وہ یہودی جو تھا
वो सलमान फारसी रजी अल्लाह को लेकर मदीना आ गया। और जैसे ही सलमान फारसी रजी अल्लाह मदीने में दाखिल हुए तो उनको फौरन इस बात की समझ आ गई कि ये तो वही जगह है जिसका जिक्र अमूरिया के बिशप ने, ये पादरी ने किया था, खजूरों के दरख्त वाला शहर यानी मदीना। सलमान फारसी रजी अल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग का पैगाम जो काम था ना वो शुरू कर चुके हुए थे, कई सालों से कर रहे थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था इस बात का। मैं मदीना में एक गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था, और जो गुलाम होता है उसको दुनिया में क्या हो रहा है इस बात का कुछ पता नहीं होता। तो सलमान फारसी कहते हैं कि मैं एज अ गुलाम जो था वो अपनी बस दुनिया में अपनी जिंदगी में जो है वो मसरूफ था। फिर वो कहते हैं कि एक दफा ऐसा हुआ कि मैं अपने मालिक के लिए खजूरों के दरख्त के ऊपर चढ़ कर ना उनके लिए उसके लिए खजूरें तोड़ रहा था, मतलब मजदूरी कर रहा था। और मेरा मालिक जो आका है यहूदी, वो दरख्त के नीचे ही बैठा हुआ था। तो कहते हैं उसका एक कजन आया जो कि बड़े गुस्से में था, और आके मेरे मालिक से कहने लगा कि अल्लाह इन औस और खजरज के लोगों को बर्बाद करे। ये सब लोग कुबा में जमा हैं और उस एक आदमी के लिए जमा है जो कि मक्के से आया है और खुद को नबी बतलाता है। जब सलमान फारसी ने ये बात सुनी तो कहते हैं कि मैं पूरे का पूरा कांपने लग गया। मुझे इतना मैं कांपने लगी ये बात सुनकर कि मुझे लगा कि मैं अभी गिर जाऊंगा दरख्त पर, अपने मालिक पे गिरूंगा। खैर वो कहते हैं कि एक लम्हे को मुझे वो सारी जिंदगी का इंतजार जो था वो अब मतलब खत्म होता नजर आ रहा था। तो वो कहते हैं कि मैं मतलब सलमान फारसी कहाँ ईरान से चले शाम तक आए, शाम से होते हुए इराक गए, इराक से तुर्की पहुंचे, तुर्की से अब अरब के इस सहरा तक जो थे वो सिर्फ हक की तलाश के लिए आए थे। इवन उन्होंने पीछे अपना घर बार ओहदा खानदान मुल्क सब छोड़ा और मुख्तलिफ जगहों में गए, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ लोगों में। उनकी जुबानें मुख्तलिफ थी, उनका कल्चर मुख्तलिफ था। उस वक्त में उन वक्तों में ट्रैवल करना, सफर करना किस कदर दुश्वार गुजार होगा, मेरा ख्याल है कि हम ये तसव्वुर आज के दौर में तसव्वुर नहीं कर सकते। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह कहते हैं कि मैं दरख्त से नीचे उतरा और मैंने अपने मालिक से पूछा कि इसके बारे में पूछा, तो उसने कहती है उसने मेरे मुंह पे जोर से मुक्का मारा और मुझे कहा कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। तो सलमान फारसी कहते हैं कि मैं खामोश हो गया और शाम का इंतजार करने लगा। कहती शाम हुई तो मैंने कुछ खाने की चीजें और कुछ फ्रूट अपने साथ रखे। माजरत कुबा की तरफ कहते मैं चल पड़ा, क्योंकि उस वक्त कुबा जो था वो मदीने से बाहर था। आज तो खैर मदीने की उसमें हदूद में शामिल है जहाँ नबी इस्लाम ने पहली मस्जिद तामीर की थी, मस्जिद कुबा। तो कहते हैं कि मैं कुबा की तरफ चल पड़ा और कुछ फल और खाने की चीजें मैंने ली और मैं नबी इस्लाम के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके जो मानने वाले हैं वो ज्यादातर गरीब और जरूरतमंद हैं, तो मैं उनके लिए कुछ खाने का सामान सदके के तौर पर लाया हूँ। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सामान मुझसे ले लिया और अपने साथियों को बुलाया और उनको खाने का सब सामान दे दिया, लेकिन खुद नहीं खाया। तो वो कहते हैं सलमान फारसी रजी अल्लाह कहते हैं कि ये पहली निशानी थी जो कि सच साबित हुई, जो अमूरिया के वो पादरी ने उनको बताई थी कि वो सदके की चीजें नहीं खाएगा। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह कहते हैं कि मैं वापस आ गया और कुछ दिनों के बाद मैंने फिर कुछ खाने का सामान और कुछ फ्रूट अपने साथ लिए और मैं रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने उनको सलाम किया और अर्ज की कि मैं जब पहले खाने का कुछ सामान लेकर आया था तो वो सदके के तौर पे लाया था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया, लेकिन आज मैं आपके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा लेकर आया हूँ। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को बुलाया और उनके साथ बैठकर खाना खाया। अब ये दूसरी निशानी थी जो सच साबित हुई कि वो तोहफा कबूल कर लेंगे लेकिन सदके की चीजें अपने ऊपर जो है ना वो हराम कर लेंगे। अब सलमान फारसी कहते हैं कि मैं उनके पास, अब मैंने जो तीसरी निशानी थी वो मैंने देखनी थी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक के दरमियान में, शोल्डर्स के दरमियान में जो नबूवत की मोहर थी। तो कहते हैं नबी इस्लाम एक दफा ऐसा हुआ कि वो जनाजे के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, तो
سلمان فارسی کہتی ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, میں نے ان کو سلام کیا اور میں ان کی بیک سائڈ پہ پیچھے کی طرف شانوں کی طرف گیا تو نبی علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ سلمان فارسی جو ہے وہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شان مبارک سے خود ہی چادر اتار دی, وہ جو کپڑا انہوں نے لیا ہوا تھا, اور سلمان فارسی کہتی ہیں کہ اب میرے سامنے مہر نبوت تھی. اینڈ ہی سیڈ کہ میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور میں نے ان کے قدموں کو بوسہ دیا اور میں رونے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ کو اٹھایا اور ان سے فرمایا کہ تم اپنے بارے میں مجھے بتاؤ. تو سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری کہانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی یہ کہانی نا میرے سب صحابہ کو, میرے لوگوں کو بھی بتا دو. ایسی کہانی جو کہ ایسے شخص کی کہانی جو کہ حق کی تلاش میں جس نے اپنی ساری زندگی گزاری ہو. تو سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی کہانی, ابن عباس کو کہتے ہیں کہ یہی کہانی جو تمہیں سنا رہا ہوں ایسی ہی کہانی میں نے نبی علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی سنائی. تو پھر کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں غلام تھا تو میں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت نہیں. پھر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ, اپنی آزادی خرید لو. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. تو مالک نے, یہودی تھا, تو جوس نے کہا, اس جو نے کہا کہ تم میرے لیے 300 کھجور کے پودے لگاؤ گے جو کہ سارے کے سارے سروائیو کرے, ان میں سے ایک بھی خراب نہیں ہونا چاہیے, اور 40 اونس مجھے سونا دو, پھر تمہیں آزادی ملے گی. اب سلمان فارسی رضی اللہ یہ سن کے جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے اور ان سے کہا کہ یہ اس نے ڈیمانڈ کی ہے میری, مطلب آزادی کے عوض. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو. نبی علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو. تو سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ سب صحابہ نے اپنی استطاعت کے مطابق کوئی 20 سیڈلنگز لایا, کوئی 10, کوئی 25, کوئی 30 کھجور کی سیڈلنگز پودے لے کر آیا, یہاں تک کہ وہ 300 کھجور کے پودے پورے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پودے لگانے لگو تو مجھے بتانا, یعنی ان کی جگہ ان کے لیے گڑھے کھود لو نا, تو لیکن لگانے سے پہلے مجھے بتانا. تو سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 300 پودے لگانے کے لیے جگہ کھودی اور پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جو ہے نا وہ تیار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر گئے اور انہوں نے اپنے دستے مبارک سے وہ تمام پودے لگائے اور وہ سب کے سب درخت بنے. سلمان فارسی کہتی ہیں کہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود ان کو اس لیے لگانا چاہتا تھا تاکہ ان میں سے کوئی بھی پودا جو ہے وہ خراب نہ ہو. تو وہ سب کے سب 300 کے 300 پودے بعد میں درخت بنے. اب سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ 40 اونس سونا میں نے کہاں سے دینا تھا. تو کہتے ہیں ایک دن کہیں سے نبی علیہ السلام کو بہت تھوڑی سی مقدار میں سونا تحفتاً ان کو ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اپنے پرشین بھائی کو جو فارس سے آیا ہے نا اس کو بلاؤ ذرا. تو سلمان فارسی رضی اللہ کہنے لگے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے مجھے وہ تھوڑا سا سونا دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ, یہ تمہارے لیے کافی ہوگا. تو سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں میں نے اس سونے کو دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا تھوڑا تھا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہے, اس سے کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے لے جاؤ اپنے ساتھ, یہ تمہارے لیے کافی ہوگا. سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو لے گیا اور جب میں نے مالک کو دینے کے لیے وہ نکالا, ظاہر وہ کسی تھیلے میں یا پوٹلی میں ہوگا, تو کہتے جب میں نے وہ نکالا تو وہ پورے 40 اونس ایگزیکٹ سونا جو تھا وہ 40 اونس تھا. تو سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح میں آزاد ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر پھر میں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں ہر وقت ان کے ساتھ رہا. سلمان فارسی رضی اللہ نے جس غزوہ میں شرکت کی وہ غزوہ خندق تھا, بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو خندق کھودنے کا جو مشورہ تھا وہ ہی سلمان فارسی رضی اللہ نے دیا تھا, کیونکہ مدینہ کے دو طرف شرقن اور غربن جو ہے وہ نکیلی پہاڑیاں ہیں جن سے کہ فوج کا دشمن کا گزرنا اتنا آسان نہیں ہے,
اور اس کی تیسری طرف جو ہے یہ کھجور کے درخت اتنے زیادہ ہیں، اتنے بھاری مقدار میں ہیں کہ وہاں سے بھی دشمن کا حملہ جو تھا وہ پاسبل نہیں تھا. تو یہی ایک آئی تھنک ساؤتھ سائڈ تھی جو تھی جہاں سے کہ دشمن آ سکتا تھا. تو پھر اس طرف سے وہ خندق کھودی گئی اور اس طرح غزوہ خندق جو تھا وہ مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی. سو یہ تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری، جو کہ یہ ہمیں اتنا بڑا سبق دیتی ہے کہ انسان اگر حق کی تلاش کے لیے نکل پڑے اور وہ حق کو ڈھونڈنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام رستے کی مشکلات اور پرابلمس کے ایوز جو انعام دیتے ہیں وہ انعام بہت بڑا ہوتا ہے. اس جدوجہد سے، ان مشکلات سے، ان کوششوں سے جو آپ کو حق تک لے کے جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ جو میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. لیکن وہ جو پہلا قدم ہے اللہ کی طرف جانے کا، وہ جو پہلا سٹیپ ہے وہ بہرحال ہم نے ہی لینا ہوتا ہے. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پہلا حق کی تلاش کے لیے قدم اٹھایا اور اس کا ان کو جتنا خوبصورت انعام ملا وہ اس کہانی کے اینڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے. سو دس از آل فار ٹوڈے. اللہ پاک ہمیں حق کو اسی طرح تلاش کرنے کی توفیق دیں اور اس حق کو تلاش کرنے میں جو مشکلات اور مصیبتیں آئیں ہم ان کو اسی طرح پار کریں جس طرح سلمان فارسی رضی اللہ نے پار کی. حالانکہ وہ اگر وہ مڑ بھی سکتے تھے، اس حق کی تلاش کے راستے سے واپس جا سکتے تھے. جب پہلے پادری نے جن کو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بندہ بالکل پسند نہیں آیا کیونکہ لوگوں سے یہ خیرات کی چیزیں تو لے لیتا تھا لیکن قربان میں تقسیم نہیں کرتا تھا. پھر یہودیوں کے ہاتھوں غلام بننا، پھر جنہوں نے ان کو عرب تک پہنچانے میں ان کو بٹرے کیا، ان کو دھوکہ دیا، تو ہر رستے پر ان کا امتحان تھا کہ وہ اس حق کے رستے کو چھوڑ کے واپس بھی جا سکتے تھے. لیکن کیونکہ آپ اگر ایک قدم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیوں والے معاملات جو ہیں نا وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے سلمان فارسی کو وہ انعام دیا جو کہ جس کے لیے وہ گھر سے نکلے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کے رستے پر چلائے اور اس کی تلاش کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الصحابہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.